السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ بفضل اللہ بتوفیق اللہ، فجر کی نماز کے بعد ہر روز سلسلے وار دروس القرآن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں دروس القرآن میں ہر روز آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات ترتیب کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور ان آیتوں کی تفسیر قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے فہم اور ان کے فکر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور الحمدللہ آج سے سورۃ الروم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ الروم قرآن کریم میں جو اس کا آرڈر اور اس کا جو نمبر ہے وہ سورہ نمبر 30 ہے اور یہ سورۃ کریمہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 7 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ کریمہ کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے اور حروف مقطعات کی پوری تفصیل اور تشریح اس سلسلے کے آغاز میں ہی سورۃ البقرہ میں ہی، جب ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا تو وہیں پہ حروف مقطعات کی پوری تفصیل اور تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ابھی مختصر یہ بتلا دیں کہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بہت سارے سورۃ کریمہ کا جو آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ حروف مقطعات کے اندر وہی حروف ہیں جو تم ہر روز اپنی بولی میں یوز کرتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو بتلا کر کے دکھلاؤ۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حروف مقطعات سے بہت سارے سورۃ کریمہ کا آغاز فرمایا۔ تو اسی طرح سے سورۃ الروم کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ یعنی رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا ہی حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیتوں کے اندر اور اس سورۃ کریمہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی پیشن گوئیاں بیان فرمائی ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت کے اوپر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں سے پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ جو روم ہے، جو ملک جس کے باشندے عیسائی تھے، اگرچہ یہ لوگ آج شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سال بعد پھر سے روم ایران کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں اگرچہ مظلوم و مقہور ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران کے اوپر غالب آ جائے گا،
قرآن کریم نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان فرمائی جبکہ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک امکان اور آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ مختصر بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کی جو تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں نبوت عطا ہوئی، یعنی 610 عیسوی میں، ہجری نہیں، 610 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اس وقت عرب کے دو اطراف میں دو بڑے بڑے سپر پاور موجود تھے۔ ایک رومی حکومت، یہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور دوسری طرف ایرانی حکومت جو آتش پرستوں مشرکوں کی حکومت تھی۔ یہ جو رومی عیسائی لوگ تھے، یہ دو باتوں میں مسلمانوں سے بالکل کامن تھے، سملر تھے۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، اور عیسائیوں کے اوپر بھی انجیل نازل ہوا۔ یہ دونوں باتیں دونوں کے اندر کامن، اور دونوں اس وجہ سے ایک دوسرے سے قریب۔ اور دوسری بات یہ کہ عیسائی لوگ بھی آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور مسلمان بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ رومی حکومت کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کی عیسائیوں کی حکومت سے ہمدردی اور قربت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دیا اور قریش کی سفارت کو بری طرح سے ناکام و نامراد کر کے واپس بھیج دیا۔ دوسری طرف ایرانی حکومت جو دو وجہوں سے مشرکوں کے بالکل قریب تھی، مشرکین مکہ کے قریب تھی۔ ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے، ایرانی دو خداؤں کے قائل تھے، آتش پرست تھے، اور مشرکین بت پرست تھے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے قریب۔ دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجہوں کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں عطا کی گئی، روم اور ایران میں جنگ 602 عیسوی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 610 عیسوی میں، اور روم اور ایران کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی وہ 602 عیسوی سے شروع ہو گئی تھی۔ 602 عیسوی سے شروع ہو کر کے 614 عیسوی تک جاری رہی، اور یہ جنگی خبریں مکہ میں پہنچتی رہتی تھی۔ جب ایران کی فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوتے، خوشیاں مناتے، اور اس خبر کو اپنے لیے نیک فال قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس طرح سے ایرانیوں نے رومیوں کا سر کچلا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگ بھی مسلمانوں کا سر کچل دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور واقعہ بھی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ 610 عیسوی کے بعد یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہ رہی، بلکہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن چکی تھی۔ 614 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی؟ 610 عیسوی میں، جبکہ 614 عیسوی میں خسرو پرویز جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا، اس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دیا۔ شام سے، ملک شام سے، مصر سے، اور ایشیا کے بہت سارے علاقوں سے رومیوں کو نکال باہر کیا، اور یہ علاقے رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ، ایرانی فوجوں نے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، رومیوں کا دارالسلطنت خطرے میں پڑ گیا، بڑے بڑے پادری قتل کر دیے گئے یا قید کر لیے گئے، عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین اٹھا لے گئے، اور قیصر روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوش کن تھی، بڑی خوشی کی خبر تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ جس طرح ایران نے رومیوں کو ختم کر ڈالا، روم کو ختم کر ڈالا، ایسے ہی ہم لوگ بھی تم کو مٹا دیں گے، مٹا ڈالیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کے، یعنی نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ الروم کی ابتدائی آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اگرچہ بظاہر رومیوں کے فتح کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ آیات نازل ہوئی اور ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تاہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پیشن گوئی کی بنیاد پر، یعنی انہی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے یہ شرط باندھ لیا کہ اگر بضع کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سے 9 سال تک آتا ہے
تو 9 سال میں اگر رومی لوگ غالب نے، بز جو ہے بز کا جو لفظ ہے اللہ نے کیا فرمایا، فی بضع سنین، چند سالوں میں ہی. تو بضع کا جو مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ 3 سے لے کر کے 9 سال تک ہوتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے یہ شرط باندھ لیا کہ 9 سالوں تک اگر رومی غالب نہ آئے تو میں تم لوگوں کو 100 اونٹ دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم کو مجھ کو دینے پڑیں گے. اگر 9 سالوں کے اندر میں رومی لوگ غالب نہیں آئے تو میں تم لوگوں کو 100 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی لوگ غالب آ گئے تو تم لوگوں کو مجھ کو 100 اونٹ دینا پڑے گا. اس وقت تک یہ 2 طرفہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لیا انہی آیتوں کی بنیاد پر. اب حالات نے کیسے پلٹا کھایا؟ قیصر روم جو ہرقل ہے اس نے اندر ہی اندر یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور واپس لے گا. ایک طرف تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے ایران پر فتح دے دی تو وہ ہم سے پیدل چل کر ایلیا تک یعنی بیت المقدس تک پہنچے گا. دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ اس نے ایک زبردست حملے کی تیاری شروع کر دی، اور سن 623 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا. ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں اس نے حملہ کب کیا؟ ہرقل نے، قیصر روم نے حملہ کب کیا؟ 623 عیسوی میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد رومیوں نے ایرانیوں پر حملہ شروع کیا اور آذربائیجان میں گھس کر کے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو فتح مل گئی. اور ادھر 623 عیسوی میں ہی مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست فاش دے دیا. اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ روم نے بھی ایران کو شکست فاش دے کر اپنا علاقہ آزاد کرا لیا ہے. اس طرح سے مسلمانوں کو دوہری خوشیاں نصیب ہو گئی اور مشرکین مکہ کو دوہری ذلت مل گئی. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، رومی قریب کے سرزمین میں اگرچہ آج مغلوب ہو گئے ہیں، غلبت الروم فی ادنى الارض، رومی قریب کے سرزمین میں اگرچہ آج مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، تاہم وہ چند سالوں کے بعد پھر سے غالب آ جائیں گے. قرآن کریم نے یہ پیشین گوئی غالب ہونے سے کئی سالوں پہلے دیا، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو سن 623 عیسوی میں ادھر ایرانیوں کے اوپر رومیوں کو اللہ نے فتح دیا، اور ادھر جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، فی ادنى الارض غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. یعنی اللہ نے فرمایا کہ رومی قریب کے سرزمین میں اگرچہ مغلوب ہو گئے ہیں، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند سال بعد ہی پھر غالب آ جائیں گے. اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا یہ حکم چلتا تھا اور بعد میں ہی اللہ کا ہی حکم چلے گا. پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا. اور جب رومیوں کی فتح ہوگی تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ کبھی بھی اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اور مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر مکمل یقین رکھنا چاہیے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کے اور رومیوں کے غالب ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، ان آیتوں کی بنیاد پر مشرکین مکہ سے انہوں نے شرط لگا لیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی ادنى الارض غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں اگرچہ مغلوب ہو گئے ہیں، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند سال بعد پھر سے غالب آ جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد،
اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. دوہری خوشی ملی، ایک رومیوں کی جیت کی خوشی اور دوسرا جنگ بدر میں مسلمانوں کو جیت کی خوشی. سامعین کرام، اللہ نے آگے فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ جسے چاہے اپنی مدد بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. مزید اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہتا ہے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کا تو یہی مطلب ہے کہ جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، ظاہر بین ہوتے ہیں، ان کی نظر میں صرف ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور انہی اسباب کو دیکھ کر کے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. مگر اس کائنات میں ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب موجود ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، اور ہر کام کا انجام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. بسا اوقات ظاہری اسباب کے بالکل الٹ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتی. اور اگر اس آیت کو عام معنوں پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام لوگوں کی نظر میں عام لوگوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ بس دنیا کے مال و اسباب پر ہوتی ہے اور وہ اسی پر فریفتہ ہوتے ہیں. وہ اس انجام سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ انہیں مر کر بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، پھر اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی. تو یہ آیات ہیں جس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.